أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى في مقام آخر إن الإنسان خلق هلوعا وقال تعالى في مقام آخر وكان الإنسان عجولا وقال تعالى في مقام آخر إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں کئی سارے اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں انسان میں چند خامیاں اور عیوب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ عیوب انسان میں موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ان عیوب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ مثلا ایک عیب ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ویسے تو پتہ نہیں انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اس سے کوئی زیادہ حقیر اور کمزور مخلوق کوئی اور ہو۔ انسان اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود ایک مکھی سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اگر ایک مکھی اس کو تنگ کرنا شروع کر دے تو بھرے مجمع میں اچھا بھلا معزز انسان لوگوں کے لیے تماشا بن جاتا ہے۔ مکھی کان پہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے تو یہاں بیٹھ جاتی ہے، یہاں سے اڑاتا ہے تو آنکھ کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ بس بیچارہ مکھی اڑاتا رہتا ہے اور مکھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ بادشاہ سلامت کو جب بھرے دربار میں مکھی نے تنگ کیا تو تنگ آ کے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مکھیاں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں۔ تو ایک وزیر با تدبیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھیاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم جیسوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلاتی رہیں۔ یہ تمہاری اوقات ہیں، میرے سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ مکھی سے جان چھڑانی دشوار۔ مچھر جو بندے کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو رات کو سونے نہیں دیتا۔ بھائی آج آپ کی آنکھ کی سرخ نظر آتی ہیں، رات کو سوئے نہیں ہیں، کہتے یار آج مجھے مچھروں نے سونے نہیں دیا۔ وہ مچھر اتنا چھوٹا جو بندے کے بارے میں عزم کر لے کہ میں تجھے سونے نہیں دوں گا، وہ سونے نہیں دیتا۔ ہمارے مدرسے میں طلباء رات کے وقت مچھردانی میں سوتے ہیں۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ تم بھی عجیب ہو، روس اور امریکہ کو للکارتے ہو اور مچھروں کے ڈر سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔
حقیقت یہی ہے کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کس کس کو للکارنا شروع کر دیتا ہے اور کس سے ٹکر لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن مچھر سے بچاؤ کے لیے بیچاروں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر تیل مل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اور چیزیں لگائی ہوتی ہیں، بجلی میں وہ لگاتے ہیں تاکہ مچھر بھاگ جائے، کچھ لوگوں نے مچھردانیاں بنائی ہوتی ہیں۔ اب مچھر سے جان چھڑانی بندے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا بیکٹیریا جس کو خوردبین سے مشکل سے دیکھا جا سکتا ہے، جب بندے پر حملہ آور ہو جاتا ہے بندے کو بستر میں پہنچا دیتا ہے، کئی مرتبہ ہسپتال تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ لوگ عالمی حالات نہیں دیکھ رہے، ایک وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو گھما کے رکھ دیا، تمام تر سائنسی ترقیاں، تمام تر ٹیکنالوجی، سب کچھ فیل ہو گیا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ اس وائرس سے ہم کس طرح جان چھڑائیں۔ کہاں گئے تمہارے لیزر گائیڈڈ میزائل، کہاں گئے تمہارے ایٹم بم، کہاں گئے تمہاری وہ سائنسی ترقیاں اور ٹیکنالوجی، اور تم پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے تھے۔ انسان کمزور ہے، جبکہ اس کے بالمقابل فرشتے اور جنات بہت طاقتور ہیں۔ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے، اتنا حریص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس انسان کو ایک وادی پوری کی پوری سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ چاہت کرے گا مجھے اس طرح ایک اور وادی مل جائے، اس کو ایک اور وادی مل جائے تو وہ چاہت کرے گا ایک اور وادی مل جائے، جب تیسری وادی دے دی جائے تو وہ چاہت کرے گا کاش اس کا بنانے والا میں خود ہوتا، اپنی مرضی سے جتنا چاہتا وادیاں بناتا رہتا۔ ایک آدمی کے مالی حالات پریشان کن تھے، دوستوں کے درمیان بیٹھ کے پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس وقت ایک اللہ والے کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا وہ اللہ والے سے دعا کروا لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، انہوں نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت آپ مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشی تنگی ہے۔ اللہ والے پر ایک خاص کیفیت طاری تھی، یہ اللہ والوں پر کبھی کبھار وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ جو اشارہ کر دیا پتھر سونے کا بن گیا۔ اس نے فوراً پتھر جھولی میں ڈال دیا، پھر پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہتے اس طرح ایک اور پتھر چاہیے۔ حضرت نے ایک اور پتھر کی طرف اشارہ کیا، یہ لے جاؤ۔ اس نے وہ بھی جھولی میں ڈال دیا، پھر پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا اب یہ انگلی چاہیے، یہ انگلی جس کے ذریعے پتھر کو اشارہ کرے تو پتھر سونے کا بن جاتا ہے۔ یہ بندہ پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں سونا بناتا جاؤں اور اپنی حوث کو کسی طریقے سے میں تکمیل تک پہنچاؤں۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے اس وطن عزیز میں بہت سارے لوگوں نے اتنا کمایا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اتنا لوٹا کہ اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ان کی آنے والی 10 نسلیں ویسی ہی کھانا شروع کر دیں، وہ ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا انہوں نے لوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود جب غریب کی منہ میں لقمہ جاتا ہے تو یہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کیوں جاتا ہے، یہ میری تجوری میں کیوں نہیں آتا۔ حریص پیدا ہو چکا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ جلد باز اتنا ہے کہ رات کو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا صبح تک۔ صبح کے وقت ایک اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، صبح ایک اور ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، اگلے شام تک پھر فائدہ نہ ہوتا، ایک اور ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ ایک کام شروع کر لیا، 3 مہینے بعد ایک اور کام شروع کر لیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے 3 مہینے بعد ایک اور کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں مجھے فوراً اس کا نتیجہ مل جائے۔ رات کو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو صبح کے وقت اس کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ لیں تو صبح کے وقت شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دھوپ کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ عجولا، جلد باز ہے یہ انسان۔ انہ کان ظلوما جہولا،
یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ ظلم ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلم، بڑا ظالم ہے۔ یہ اگلا عیب ہے انسان میں، جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو دشمنوں پہ ظلم کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے دوستوں پر بھی ظلم کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے۔ بڑا ظالم ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ بازار میں کام کرنے والے دکاندار جو ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر سے کھانا آیا ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن گھاٹ کا رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کھانا ویسے کے ویسے پڑا ہوتا ہے، شام کو وہی ٹفن ویسے ہی گھر چلا جاتا ہے، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ 60 سال تک تو وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، تو 60 سال کے بعد وہی پیسہ اپنی صحت پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے، اہل و عیال پر ظلم کرتا ہے، تباہی اور بربادی کے دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ ظلم جہولا، یہ بڑا جاہل ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا راضی زماں اور غزالی دوران کہتا کہ حلواتا رہتا ہے، لیکن جب راز پوچھتا ہے تو کئی مرتبہ تو مزح کا خیز کام کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب المناسک، بڑی مشہور کتاب ہے اور علماء کے مواقع مرجع ہے۔ حج اور عمرے کے اعمال کے بارے میں، مسائل کے بارے میں بڑی مستند کتاب ہے اور موٹی کتاب ہے۔ حج اور عمرے کے تمام تر مسائل کا بڑے خوبصورت طریقے سے احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ چلے گئے ان کو اپنی کتاب پر بڑا ناز تھا کہ میں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور جب وہاں پہنچے حرم شریف حج کرنے کے لیے تو الٹی سمت طواف شروع کر دیا، الٹی سمت سے طواف شروع کر دیا۔ ایک لڑکے نے دیکھا، اس نے کہا یہاں آنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب المناسک کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ویسے آئے ہو تو اس کا کتاب المناسک کا مطالعہ تو کر لیتے۔ تب ان کو بتایا گیا کہ ملا علی قاری یہی ہے، یعنی بڑا علامہ فہامہ بنا دیتا ہے، لیکن کئی مرتبہ علم ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اصل حقیقت بندی کی واضح ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی ساری خامیاں ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس میں اتنی ساری خامیاں ہیں تو اس کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق سے اس کو برتر کیوں بنایا ہے؟ اپنی خلافت کے لیے اس انسان کا انتخاب کیوں کیا ہے جبکہ اس کے اندر اتنی ساری خامیاں موجود ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ انسان اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ اس کے پاس علم ہے، باقی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس علم ہے تو فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، جنات کے پاس بھی علم ہے۔ اگر علم کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو فرشتوں کو بھی اشرف المخلوقات بننا چاہیے تھا، جنات کو اشرف المخلوقات بننا چاہیے تھا، گویا کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ انسان کے پاس عقل ہے، باقی مخلوق کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ بات بھی اتنی معقول نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس عقل ہے اور عقل کی وجہ سے باقی مخلوق سے ممتاز ہے تو فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے، جنات کے پاس بھی تو عقل ہے، تو جنات کو اللہ کا خلیفہ بننا چاہیے تھا، جنات کو اشرف المخلوقات بننا چاہیے تھا، گویا کہ یہ دو وجوہات نہیں ہے۔ پھر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے باقی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، اور اسی خوبی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ تو بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک امتیازی وصف رکھا ہے جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوا، اور اسی وصف کی بدولت انسان ساری مخلوق سے برتر اور ممتاز ہے، اور اسی ایک وصف کی وجہ سے انسان کے سارے عیوب پر پردہ پڑ چکا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ۔ محبت الہی کا جذبہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو دیا ہی نہیں ہے۔
فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، محبت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، وہ محبت کی بنا پہ نہیں کرتے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پہ۔ یہ ایک جذبہ ہے جو صرف اور صرف انسان کو عطا کیا گیا ہے، کسی اور مخلوق کو یہ جذبہ عطا نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہم منطق پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو منطق میں ہم انسان کی تعریف کرتے تھے حیوان ناطق، تو اس وقت میں دوستوں سے کہتا تھا کہ یہ تعریف مانع عن الغیر نہیں ہے، اس میں انسان کے علاوہ اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح انسان ناطق ہے اسی طرح فرشتے بھی ناطق ہیں، جنات بھی ناطق ہیں۔ ناطق کا معنی مدرک الکلیات، فرشتے بھی مدرک الکلیات ہیں، جنات بھی مدرک الکلیات ہیں، تو لہٰذا یہ انسان کی تعریف جامع مانع نہیں ہے۔ تو اس وقت میں طلباء سے کہتا تھا، جس وقت میں خود طالب علم تھا، میں کہتا تھا کہ انسان کی جامع مانع تعریف یہ ہے حیوان عاشق، حیوان عشق اور محبت کا جذبہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، عشق کے جذبے سے خالی ہے۔ شیطان جو فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا اور وہ جنات کی جنس میں سے تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، 3 عین تھے۔ عالم تھا، عالم تو اتنا ہے کہ ہم جیسے تو کوئی سارے مل جائیں شیطان کے برابر ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ عارف تھا، معرفت حاصل تھی، معرفت یوں حاصل تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جلال کے عالم میں فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے تم مردود ہے، شیطان نکل رہا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں ہے، لیکن اس عالم میں بھی اگر بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی وقت اس نے دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی گئی ہے۔ شیطان کو پتا تھا کہ اس جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ معرفت کا حامل تھا، عارف تھا، اور عابد تھا، اتنی عبادت کی کہ شاید انسانوں میں کوئی بندہ اتنی عبادت کر سکے۔ تو عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ شیطان عاشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ تو 3 عین تھے، عالم، عابد، عارف، اور عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا وہ کبھی یہ نہ کہتا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں بہتر ہوں، کیونکہ عشق اور محبت سب سے پہلے بندے کی میں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ میں کر رہا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ عشق اور محبت الہی کا جذبہ انسان کو تمام مخلوق سے ممتاز اور برتر بنا دیتا ہے، اور اگر انسان میں یہ جذبہ نہیں ہے تو اس کا شرف کوئی نہیں ہے، اس کی تکریم، اس کا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر اس کا درجہ چوپائیوں کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ چوپائیوں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے، کیونکہ جس بنیادی جذبے کی بدولت اس کو برتری حاصل تھی وہ جذبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہی محبت الہی ایک مومن کے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔
ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہی محبت الہی کسی بھی مؤمن کے ایمان کی حلاوت کا باعث ہے، ایمان کی مٹاس کا باعث ہے۔ جی ہاں، جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان بھی میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح گڑ کی مٹاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا، اسی طرح ایمان کی حلاوت بھی ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں، گڑ کی مٹاس تو ہر بندہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، گڑ کی مٹاس ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جب بندے کو بخار ہو جاتا ہے، طبیعت کے صفرا کا غلبہ ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، تو بندہ میٹھا گڑ کھاتا ہے، اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح بندے کی جسم پر مادی صفرا کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کو میٹھی چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، اسی طرح جب بندے کے من پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا۔ میٹھا ایمان کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے اگر ایمان کی حلاوت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال کیا وجہ تھی؟ مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو چٹانوں پر گھسیٹا کرتے تھے، گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سینے پہ بڑی بڑی چٹانیں رکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ کیوں بلند ہوتا تھا؟ وہ جواب دیں گے، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ عورت ذات کو بڑی پست ہمت ہوتی ہے، جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے، کیا وجہ تھی؟ مکہ کے ظالم آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے، پھر بھی آپ ایک انچ کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ جواب دیں گے، جی ہاں، مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ ایمان کی حلاوت جب بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ دنیا والے سمجھاتے ہیں، یہ نہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دنیا والوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ دنیا والوں کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا جہان جدا ہوتا ہے، دنیا والوں کا جہان جدا ہوتا ہے۔ تو جہان ہی الگ ہو گیا، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت بندے کے دل میں اتر جاتی ہے تو پھر بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں۔ تو محبت الہی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر لے گا۔ 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر لے گا۔ ان میں سے ایک خصلت، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہو۔ جب یہ کیفیت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے پھر بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایمان کی حلاوت کی بدولت پھر نیک اعمال کی لذت سے بندہ آشنا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں نہیں پتا کہ نماز میں کیا سرور ملتا ہے، تلاوت میں کیا لطف پوشیدہ ہے، ذکر میں بندے کو کیا لذت ملتی ہے۔ ہاں، جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتے ہیں تو نیک اعمال کی لذت کا احساس اور ادراک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔
نرم نرم بستروں پہ شاباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتی قسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، دشمن کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے، مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، میرے حضرت فرماتے ہیں انسانی نفس لذات چاہتا ہے، یہ لذات کا خوگر ہے، اس کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دو، یہ کبھی تھکنے کا نام نہیں لے گا، یہ کبھی عبادت سے اکتائے گا نہیں، افسوس کی بات یہ ہے کبھی ہم نے عبادت کا مزہ نفس کو چکایا ہی نہیں ہے، اس لیے نفس ضد کرتا ہے، اعمال کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ہمارے اکابر جو 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیوں ایسا کر سکتے تھے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، ان کو نیک اعمال کی لذت ملتی تھی۔ آج تو کسی نوجوان سے بات کریں کہ فلاں بزرگ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، کہتے میری عقل ہی نہیں مانتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نوجوان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسی نوجوان سے کہتے کہ ہاں ایک بندہ اور بھی ہے جو عشاء کے بعد سکرین کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پوری رات تھرک کی قسموں کے تماشے دیکھتا ہے، کہتے ہاں یہ ممکن ہے، یہ اس لیے ممکن ہے کہ اس دنیا کی لذت کا ہمیں پتہ ہے اور اس دنیا کی لذت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو دوسروں کی بیٹی کے ساتھ اپنی محبوبہ کے ساتھ بات کرنے میں لگ گیا اور کرو بات ساری رات بات کرتا رہا، کہتے ہاں یہ ممکن ہے، فانی مخلوق گندی مخلوق کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جائے اور پوری رات بات کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو جو بندہ اللہ رب العزت کے لازوال حسن کا شیدائی ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات اپنے اللہ سے مناجات کرنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پتا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ہماری عقل کیسے مانے؟ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے اے دوست تو نے پی ہی نہیں، جب تو نے پی نہیں ہے تجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ شراب میں کیا لذت پوشیدہ ہے؟ کبھی اللہ رب العزت کی محبت کی کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہان کیسے جہان ہے اور اس جہان کی لذات کیا ہے۔ ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا مصیبت ہے، جبکہ اللہ والوں کا 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا، وہ 5 نمازوں کے علاوہ اور اوقات تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بہانے سے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر بعد بے چین ہو گئے، اشراق کا بہانہ بنایا، اپنے پروردگار کے ساتھ تار جوڑ لی، پھر تھوڑی دیر بعد چاشت کا بہانہ بنا کے محبوب کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے، مغرب کے بعد اوابین کا بہانہ بنایا، اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں لگ گئے، اور رات کے آخری پہر تہجد کا بہانہ بنا کے اپنے عشق اور محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری رضا بھی زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری رضا بھی زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں،
پھر بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ راتوں کا جاگنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فانی مخلوق کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، بس گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو محبوب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا محبوب کے تصورات میں مگن ہوتے ہیں. اگر دنیا کی فانی مخلوق اور اس بے حقیقت حسن کے شائدائی اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو لازوال حسن پر فریفتہ ہونے والے اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ پوری رات مناجات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا دشوار ہے، الارم لگانے پڑتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں حضرت بس فجر کے وقت الارم بج رہا ہوتا ہے، میں الارم بند بھی کر دیتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اللہ والوں کا معاملہ اور قسم کا ہوتا ہے. جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اندر کا الارم خود بخود بجنا شروع ہو جاتا ہے. بستر بندے کو اچھال دیتا ہے، اپنے محبوب پروردگار کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے شیخ و مرشد تھے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن میں اگر جنت میں گیا تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ نہ مجھے حور چاہیے نہ قصور چاہیے، عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، میں مصلی بچھاؤں اور اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاؤں. پتہ نہیں ان لوگوں کو نماز میں کیا لطف ملتا ہوگا کہ نماز کی لطف پہ جنت کے حور و قصور کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، سر اٹھانے کچھ ہی نہیں. سوچے تو صحیح، تصور تو کر لیں کبھی ہمیں بھی وہ نماز نصیب ہو جائے. کس کا دل کرتا ہوگا جب اس کے احساسات ایسے ہیں جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہے. نیک اعمال کی لذت سے بندہ آشنا ہو جائے تو بندہ تھکنے کا نام نہیں لیتا. حضرت فاطمہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی عشاء کی وضو سے عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئی، پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت میں نماز پڑھنی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی اور جب 2 رکعت سے سلام پھیرا اس وقت فجر کی آذانیں ہو رہی تھی تو کہنے لگے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں مشکل سے 2 رکعت پڑھ سکی. اس کا شکر ہوتا تھا کہ میں جی بھر کے تلاوت نہ کر سکی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں سردیوں کا انتظار کرتا ہوں اور جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے لمبی رات ہوتی ہے، لمبی نماز ہوتی ہے، لمبی قرات ہوتی ہے، میں رات کو تو جی بھر کی عبادت کر لیتا ہوں لیکن جب دن کو روزہ رکھتا ہوں دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے، نہ بھوک ہوتی ہے نہ پیاس ہوتی ہے، مجھے روزے کا مزہ ہی نہیں آتا. میں انتظار کرتا ہوں کب آئیں گے وہ دن جب لمبا دن ہوگا، شدید گرمی ہوگی، شدت کی بھوک اور پیاس لگے گی تاکہ مجھے روزے کا مزہ تو آ جائے. اور جب گرمیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے دن تو لمبا ہوتا ہے، روزے کا تو مزہ آتا ہے لیکن رات اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے. میں 2 رکعت کی نیت مان لیتا ہوں، 2 رکعت میں ہی رات ختم ہو جاتی ہے. پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ سردیوں کے ایام کب آئیں گے جب لمبی رات ہوگی، لمبی نماز ہوگی، لمبی قرات ہوگی. محدثین کی دنیا میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے.
ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ تعالی، تدوین حدیث میں ان کا نام بھی ذکر ہوتا ہے جس طرح ابن شہاب زہری کا نام ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جانب سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، گورنر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور بڑے شد زندہ دار عبادت گزار تھے۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ 40 سال میں ایک مرتبہ بھی رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی عشق، اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، پھر بندے کو وہ بے پناہ قوت ملتی ہے کہ لوگ تسلیم کرنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا کر دے۔ کبھی ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت ہوتی کیا ہے، یہ کیسے جہان ہے، ہم نے فقط تذکرے ہی سنے ہیں، کبھی ہم بھی یہ لذت چکھ لیں۔ اور یہ محبت جب بندے کے دل میں آتی ہے، اس کا پہلا اثر بندے پر یہ پڑتا ہے کہ بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، دنیا کے میل و جھمیلوں سے، رونق دونق سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کہیں گوشہ تنہائی مل جائے اور میں اپنے محبوب پروردگار کی یاد میں مستغرق ہو جاؤں، کوئی بندہ مجھے چھیڑے نہ ہو، کوئی بندہ مجھے تنگ نہ کرے۔ یہ محبت کا پہلا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے نوجوان آپ کو عصر کے وقت نظر آئیں گے، کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ادھر بیٹھا، یہ جو سارے لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھے ہوتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی روگ لگ چکا ہے۔ گھر کے اندر نوجوان، گھر کے سارے افراد ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان الگ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، 2-4 گھنٹے لے لیے، پھر اس کمرے کے اندر بھاگ گیا۔ بھائی لوگوں کے درمیان گھل مل کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ یہ روگ لگ چکا ہوتا ہے۔ دنیا کا روگ لگ جائے، بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی محبت کا ایک قطرہ بندے کے دل میں آ جاتا ہے، بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت ملنے سے پہلے کے احوال بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے وَكَانَ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ، غار حرا میں پھر حضور تنہائی اختیار کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی کو چھوڑ کر دور پہاڑ کی چوٹی پر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہو چکا تھا کہ آپ تلاوت کرتے ہوں، نماز تو اس وقت مشروع نہیں ہو چکی تھی کہ آپ نماز پڑھتے ہو۔ آخر آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے محبوب پروردگار کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت انگڑائی لے لیتی ہے، پھر بندہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک باغ میں ایک نوجوان کام کر رہا تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ان کو اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نوجوان سے کہہ دو یہ میری محبت کی طاقت نہیں رکھتی۔ نوجوان نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے، مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کو اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کافی دنوں کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا کہ میں پتہ تو کر لوں کہ وہ نوجوان کس حال میں ہے۔ اس باغ میں پہنچ گئے، نوجوان کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے، جنگلوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں کہیں جا کے تلاش کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ محبت کے ایک قطرے نے اپنا اثر دکھایا ہے۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کی تلاش میں نکل گئے، صحراؤں میں دیکھا، جنگلوں میں دیکھا، لیکن نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری جانب سے گھوم کے آئے، دیکھا وہی نوجوان ہے جس کی دونوں آنکھیں بند تھیں، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں وہی عیسیٰ ہی تو ہوں جس نے اللہ سے آپ کے لیے اللہ کی محبت مانگی تھی۔ نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہوں، وہ دوسروں کے سلام کا جواب تو درکنار، دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لو قطعتہ بالمنشار لما علم بذلك، اس وقت اگر آپ اس نوجوان کو آری کے ساتھ کاٹتے اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نشہ ایسا ہے، یہ سرور ایسا ہے، یہ لذت ایسی ہے، آری کے ساتھ کاٹیں گے اس کو پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے بانی موانی تھے، پاؤں کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ٹانگ کاٹنی پڑے گی، فرمایا ٹھیک ہے کاٹ دیں، جب کینسر پھیلنے کا خطرہ ہے تو کاٹ دیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کاٹنے سے پہلے نشہ دینا پڑے گا، نشے کے بغیر تو نہیں کاٹی جا سکتی، فرمایا نشہ تو میں نہیں لوں گا۔ اور یہ ممکن نہیں، یہ کیسے برداشت کرو گے تکلیف؟ فرمایا کہ نشہ میں نے نہیں لینا، جس وقت تم تیاری کر لے، تم اپنا کام شروع کر دو، میں اپنا کام شروع کر دوں۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے چھریاں چلا کے پھر ہڈی پر آری چلا کے ٹانگ کاٹنی شروع کر دی، اور حضرت اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے، پوری ٹانگ کٹ گئی، انہوں نے نشے کا ٹیکا نہیں لگایا۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں ہو گیا تھا، شوگر کی وجہ سے زخم ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، فرمایا کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ نشہ دینا ہوگا، فرمایا نشہ نہیں دینا، ویسے ہی کاٹ دو۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے چھری چلانی شروع کر دی، انگوٹھا کاٹ رہے تھے، اور حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مگن تھے۔ یہ قریب کے زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو ایسا مست کر دیتی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے رنج و آلام سے بندہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اگلا اثر جو بندے پر پڑتا ہے وہ یہ کہ بندے کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کی وجہ سے ہی تو میں نے اپنے محبوب پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت وہ دل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ والے موت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، حضرات انبیاء کرام کی یہ خصوصیت تھی، جب ملک الموت روح قبض کرتا تھا تو پہلے اجازت لیتا تھا، اجازت ملتی تھی پھر روح قبض کرتا تھا۔ چنانچہ ملک الموت جب آیا، اجازت مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتے نے کہا میری اپنی کیا مجال ہے، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تو مجھے اپنا خلیل کہتا ہے۔
پھر کیا کوئی خلیل خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، آپ نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہو؟ بات بڑی معقول تھی۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ آپ کا خلیل تو یوں کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل سے کہہ دو حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے ایسا خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ ابراہیم اگر اپنے آپ کو میرا خلیل سمجھتا ہے تو میرے سے ملاقات کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ فرشتے نے اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا رب سے ملاقات کرنی ہے پھر جلدی کرو میری روح قبض کر لو تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، وفات کا وقت قریب آیا، گھر والے تیمارداری میں مصروف تھے، اچانک فرمانے لگے مرحبا مرحبا تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہر سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ گھر والوں نے دائیں بائیں دیکھا، شاید کوئی بندہ آیا ہوا ہو، کوئی بندہ کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھنے لگے شاید دماغ بیماری کی شدت کی وجہ سے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب روح پرواز کر گئی تب گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ملک الموت کے لیے مرحبا کہہ رہے تھے۔ مرحبا مرحبا تو کتنا اچھا مہمان ہے، میں تو سال ہر سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ منصور بن حلاج رحمہ اللہ کو جس وقت پھانسی پہ چڑھایا گیا وہ تختے پہ کھڑے تھے، مسلسل مسکرا رہے تھے۔ دنیا والے حیران تھے کہ جب کوئی بندہ پھانسی کے تختے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوسان خطا ہوتے ہیں، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، یہ کیسے عجیب بندہ ہے پھانسی کے تختے پہ کھڑے ہو کر بھی مسلسل مسکرا رہا ہے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا، فرمایا جی ہاں میرا وہ محبوب پروردگار جس کو منانے کے لیے میں سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھا کرتا تھا، سخت سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ اٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا، اس محبوب پروردگار سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے تو میں ہنسنت اور کیا کروں، میں ہنسنت اور کیا کروں، یہ میرا وقت ہی ہنسنے کا ہے۔ چڑھا منصور رسولی پر زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور رسولی پر زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ محبوب پروردگار سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کی اہلیہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی واہ حسنا واہ حسرتا، ہائے حسرت ہائے افسوس ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا کہ واہ مرحبا واہ فرحا، ہائے میری خوشی ہائے میری راحت، غدت نلقی محمد و اصحابہ، کل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ موت سے بندے کو ڈر نہیں لگتا، اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اگلا اثر یہ کہ بندے کو اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے۔ ماں ہرچ خاندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنے۔ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ توتلی زبان میں کوئی لفظ بول لیتا ہے، بس ماں اس لفظ کو یاد کرتی ہے کہ میرے بچے نے بولنا شروع کیا ہے، یہ لفظ ایسا بولا ہے، تو خاوند گھر آتا ہے دوست سے کہتے ہیں کہ آج آپ کے بیٹے نے یہ لفظ یوں بولا۔ پڑوسن گھر میں آتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ آج میرے بیٹے نے یہ لفظ یوں بولا۔ ساس سے کہتے ہیں کہ آج آپ کا پوتا یوں بول رہا تھا۔ وہ ایک لفظ جو بچے نے توتلی زبان سے ادا کیا ہوتا ہے، ماں اس کو یاد کرتی ہے، ہر کسی کے سامنے بولتے رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ حضرت مصعر بن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے
مجھے اس کی قراءت اچھی لگی فاستمعت لقراءته میں نے اس کی قراءت سننے شروع کر دی وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا حتی قرأ ثلث القرآن اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا 10 پارے پڑھ لیے میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا فلم یرکع رکوع نہیں کیا حتی قرأ النصف آدھا قرآن پڑھ لیا میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا لیکن رکوع نہیں کیا حتی ختم القرآن کلہ فی رکعت واحدہ پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر لیا فلما انصرف جب اس بندے نے سلام پھیرا فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا کبھی تھکتا نہیں بندہ اللہ کے کلام سے اور ہم جو تھکتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ من پر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے کسی نے پوچھا حضرت جیسے آپ پڑھتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ قسم ہے خدا کی لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہو یہ جو تم جلدی اکتا جاتے ہو جلدی سیر ہو جاتے ہو اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہے نوجوان نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا شام کے وقت والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کی پسند کا کھانا میں نے بنایا ہے تھوڑا سا کھانا تو کھا لو بیٹا ماں کے کہنے پہ بیٹھ تو جاتا ہے لیکن ایک لقمہ زبردستی منہ میں ٹھونسا پھر اگلا لقمہ ٹھونسا پھر کہنے لگا امی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا اب تک اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا رات کا کھانا بھی صرف 2 لقمے لے لیے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ بیمار ہے اگر صحیح ہوتا یہ کبھی ایسا نہ کرتا ایسے ہی صبح بھی ہم نے تلاوت نہیں کی دوپہر کو بھی تلاوت نہیں کی عشاء کے بعد تلاوت کرنے بیٹھ گئے ابھی ایک پاؤں ہی پڑا تھا کہ طبیعت اٹھتا گئی کمر میں درد شروع ہو گئی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا تو سمجھنا چاہیے نا کہ بندے کا من بیمار ہے اگر یہ صحیح ہوتا یہ کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے نہ اٹھتا پڑھنے والوں نے پڑھا ہے اور وہ کبھی تھکے نہیں ہیں لہذا اس کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کے نام سے محبت ہوتی ہے اللہ کا نام سنتے ہیں طبیعت مچل جاتی ہے دل مسحور ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ابراہیم کو اپنا خلیل کہتے ہیں جبکہ ابراہیم تو آپ ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے دنیا والوں سے بھی تعلق جوڑتا ہے تو یہ آپ کا کیسے خلیل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ خلیل کے سامنے میرا نام لے لو پھر پتہ چل جائے گا کہ خلیل میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا نام لیا سبحان ذی الملک والملکوت ابراہیم علیہ السلام نے جب نام سنا اللہ کا طبیعت مچل گئی کہنے لگے اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر میرے سامنے اللہ کا نام لے لو اس وقت فرشتے نے کہا کہ اب تو میں مفت میں نہیں لوں گا اب تو میں عوض وصول کروں گا پوچھا کیا بدلہ چاہیے فرشتے نے کہا کہ بکریوں کا آدھا ریور مجھے دینا ہوگا فرمایا آدھا ریور لے لو لیکن ایک مرتبہ میرے سامنے اللہ کا نام لے لو فرشتے نے پھر کہہ دیا سبحان ذی الملک والملکوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے لو فرشتے نے کہا کہ اب کیا دو گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کا آدھا ریور میرے پاس ہے وہ آپ کو دے دوں گا لیکن آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام میرے سامنے لینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے نے پھر اللہ کا نام لیا سبحان ذی الملک والملکوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کا نام میرے سامنے لے لو فرشتے نے کہا کہ بکریاں تو آپ کی ختم ہو گئی اب
آپ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں تو آپ کی ہو گئیں، لیکن آپ کو بکریوں کے لیے چراواہی کی ضرورت تو ہوگی نا۔ ایک مرتبہ میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے لو، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، پوری زندگی آپ کی بکریاں چراتا رہوں گا۔ اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے نام سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام ذکر کی کثرت، اور ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کو یاد کریں، اور اصل کامل ذکر ہے وہی جو بندہ دل سے کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ ماں اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے، بیٹا بیرون ملک میں ہوتا ہے، تو ماں یہ نہیں کہتے کہ بیٹا میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے، کیونکہ اصل یاد کرنے کا کام دل کا ہے۔ دل یاد کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں اللہ کو یاد کریں، دل میں اللہ کو یاد کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جوانی کے ایام تھے، ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کر رہا۔ فرمایا اشرف علی اللہ کی محبت چاہیے؟ میں نے کہا ہاں حضرت اللہ کی محبت چاہیے۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلیوں کو رگڑو۔ میں نے ہتھیلیوں کو رگڑا، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت حرارت بڑھ گئی۔ فرمایا اور رگڑو۔ میں نے اور رگڑا، پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہو۔ فرمایا اشرف علی ہتھیلی کو ہتھیلے سے رگڑتے ہو، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ہی جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا، اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک وقت تھا جب رات کے آخری پہر یہ نوجوان اٹھ جایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو گرمایا کرتے تھے۔ آج آنکھیں ترستی ہیں کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نصیب ہو جائے، رات کا آخری پہر ہو اور لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی صدائیں آ رہی ہوں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بھی یہی خصوصیت تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ، سبحان اللہ، مرج البحرین کا مصداق تھا۔ اگر ایک طرف شریعت کے حامل تھے تو دوسری طرف طریقت میں بھی ان کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ نصیب تھا۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ جب دن کے وقت مسند درس پہ بیٹھے ہوتے تھے تو عسقلانی اور قسطلانی کی یادیں تازہ کیا کرتے تھے، اور جب مسند ارشاد پہ بیٹھتے تھے تو جنید اور بایزید نظر آیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی درسگاہوں کے سامنے کوئی بندہ دن کے اجالے میں گزرتا تھا تو قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور رات کی تاریکی میں ان ہی درسگاہوں کے سامنے سے کوئی بندہ گزرتا تھا تو لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ کثرت ذکر کی بدولت دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جن کو مشائخ صوفیاء کہا جاتا ہے، اور ان صوفیاء کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنے دل کو ان کے دلوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ محبت کی آگ خود بخود منتقل ہو جائے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی ایک گھر کو آگ لگ جاتی ہے تو اگلے گھر کو یہ آگ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے، تو اس سے اگلے گھر کو لگ جاتی ہے۔ ایسی ہی جب ایک دل میں محبت کی آگ لگی ہوتی ہے، کوئی دل اس دل کے ساتھ جڑتا
ملتا ہے یہ آگ خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ، ایک سینے سے دوسرے سینے میں یہ عشق اور محبت کی آگ منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا لوگ اللہ کی محبت کی پڑیا لینے کے لیے مشائخ کی خانقاہوں میں جایا کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ کوئی 2 سال گزارتا تھا، کوئی 1 سال گزارتا تھا، کوئی 6 مہینے گزارتا تھا، اللہ کی محبت کی پڑیا لے کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اشرف علی کہیں اللہ کی محبت کی دکان دیکھی ہے؟ حضرت تھانوی نے عرض کیا، ہاں حضرت میں نے اللہ کی محبت کی 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، دوسری شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ یہ 2 خانقاہ ہیں، یہ اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں، وہاں سے اللہ کی محبت کی پڑیا ملتی ہے۔ میرے حضرت کے جو شیخ تھے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک قطرہ آتا ہے، پھر بندہ پوری دنیا سے بیگانہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے بھر میں بندہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں وقت گزاریں، ورنہ پھر ایک وقت آتا ہے جب نعمت بندے کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، نعمت جب پاس ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتے، قدر تب ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ عشق والے نہ دکان اپنی بڑھا کر کے چلیں، عشق والے نہ دکان اپنی بڑھا کر کے چلیں، دہر منصور مجھے دل کی دوا لینے دو، ابھی وقت ہے، ہم اپنے دل کی دوا لے سکتے ہیں۔ اللہ والی روح زمین پر موجود ہیں، جو وقت بہت برا ہوگا جب ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا ہوگا جس کا دامن پکڑ کے بندہ اللہ کی محبت حاصل کر لے۔ جی ہاں، انسان کی یہ کمزوری ہے، جب وقت ہوتا ہے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اور اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب بخت تب بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ جب تک وقت جاگ رہا ہوتا ہے آنکھیں سو جاتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت وقت سو چکا ہوتا ہے، نعمت کے حصول کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ایک ایسے مسیحا عطا فرمائے ہیں جن کی صحبت میں جا کے لوگ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتے ہیں، کہ انہی کے فیض یافتگان الحمدللہ ہر شہر میں موجود ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکے ہیں، جنہوں نے حضرت سے وہ محبت کی آگ اپنے دلوں میں منتقل کروائی ہے، اب ان کے دلوں میں محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ کی اسی شہر میں الحمدللہ ہمارے حضرت جی کے 2 خلفاء ہیں، حضرت مولانا مفتی سردار شاہ صاحب ہیں، ایک حضرت مولانا حافظ محمد حسن صاحب ہیں۔ ان حضرات کی صحبت سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں، ان کا دامن تھام لیں، ان کی پروگراموں میں جایا کریں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط سے عظمت بنائیں۔ یقیناً کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ جب اس طرح قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما دے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ وہ جہان ہے جب بندہ ایک مرتبہ قدم رکھتا ہے پھر قدم پیچھے نہیں ہٹتا، پھر قدم آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں تو اس جہان کی لذت پا چکا ہوں،
ہوں کاش کہ دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ اسی جہان میں قدم رکھنے والے بن اللہ کی مخلوق کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ والوں کی محبت اللہ سے مانگی ہے، گویا کہ اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت کا زینہ ہے۔ پہلے اللہ والوں سے تعلق بنتا ہے پھر اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔